بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ جو واقعہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھیں۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر پر رہے، پھر انہوں نے رینٹ پر گھر لے لیا اور شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا تھا اور اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر پر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتیں۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر کرائے پر لیا تھا وہاں ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر ان سے وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لے لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کم تھا اس لیے اور گزارا بھی کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پر خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پر کٹ لگے ہوتے، تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہونا شروع ہو جاتی۔ خالہ جب بھی خالو کو بتاتے تو وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب ہسپتال دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چیلا نہا کر واپس چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے، اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے، رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھیں۔ بچہ 3 دن کا تھا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ جاتے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا تو خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز میں سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگوں نے ہماری طرف آ گئے اور آ کر وہ بھی خالہ کو عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھیں۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کیا کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ تعویذ لگا دیے اور 2 تعویذ خالہ کو دیے، ایک اپنے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کے آپ ڈر گئی تھیں، لیکن یہ وہ جانتی ہیں کہ اس وقت ان پہ کیا گزر رہی تھی۔